کراچی کا جہاں پر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس طرح ملنا سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اس طرح کی بیلیں نہ ماضی میں کبھی ملی ہیں نہ مستقبل میں کبھی کسی کو ملیں گی۔ عمران خان نے جو کل کے پورا دن تھا اور پرسوں کا دن تھا، جو بھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، اس سے ہر قانون کو سمجھنے والا شخص، سوسائٹی کو سمجھنے والا شخص اور ملک کو سے محبت کرنے والا شخص وہ شرمندہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2-4 دنوں میں جس طریقے سے عدالتوں میں عمران خان کے لیے اتوار بازار لگایا گیا ہے، کہ وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ بھی مل رہی ہے، جو چیز نہیں مانگ رہا ہے وہ بھی مل رہی ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے وہ بھی مل رہی ہے، جو اس نے کبھی سوچی نہیں ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ واقعی اس وقت لوگوں میں، پورے پاکستان کے عوام میں ایک عجیب کوشچن پیدا ہو گیا کہ یار اب ہم کس پہ یقین کریں، کس پہ ڈیپینڈ کریں، کہاں سے ہم سوچیں کہ جی کون سا ادارہ ہے جو اب ہمیں انصاف دے سکتا ہے۔ انصاف کے تقاضوں کی دھجیاں اڑائی گئی، آئین اور قانون کی کتاب میں جو ایک ہر پاکستانی کو ایکول رائٹ دینے کی بات کی گئی ہے، اس کی دھجیاں اڑائی گئی۔ اور واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ پوری قوم ویسے ہی پریشان ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کی ورکر کی حیثیت سے اگر میں سوچوں بات کہ ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے اس کو کبھی انصاف نہیں ملا، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا انتقام کا، تختہ دار تک ان کو پہنچایا گیا انہی عدالتوں کی طرف سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کے لیے جس طریقے سے یہ شاہی دسترخوان لگ رہے تھے عدالتوں میں، اعلی عدالتوں میں، یہ واقعی اس سے اب ہمارے ورکرز میں، پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے ہمدردوں میں، جالوں میں ایک شدید غم اور غصہ موجود ہے کہ ایک ملک میں 2 قانون کیسے چل رہے ہیں۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی، جب عدالتوں کے پاس وہ کورٹ میں ان کی ہیئرنگز چل رہی تھی، عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو دوبارہ ری ایکشن ہوگا۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں تو جیل میں تھا، مجھے پتا نہیں ہے، میں تو قید میں تھا، مجھے پتا نہیں پیچھے کیا ہوا، جب وہ باہر نکلا اس کو پتا چل گیا، لیکن کل اس نے پھر دوبارہ دھمکی لگائی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں یہی کروں گا، اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر ری ایکشن آئے گا۔ یہ اوپن دھمکی تھی۔ یہ دھمکی کس کو تھی؟ یہ دھمکی 22 کروڑ عوام کو تھی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو دوبارہ ٹرینیں جلیں گی، بسز جلیں گی، لوگ اسکول میں نہیں جا سکیں گے، لوگ امتحان نہیں دے سکیں گے، سرکاری املاک جلیں گی، جو آپ کے اعلی ادارے ہیں ان پر حملے ہوں گے، پاکستان کا کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ کل اس نے پھر خان صاحب نے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دھمکی لگائی ہے، کاروبار بند ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈنڈے کے زور پہ وہ شخص پورے ملک کو چلا رہا ہے، ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ، غنڈہ گردی کے زور پر۔
पूरे पाकिस्तान को इस वक्त यरगमाल बनाया गया है, कानून को रौंदा गया। और किसकी मदद से? अनफॉर्चुनेटली ये शख्स वाकई बहुत लकी है कि 2018 में कहीं कहां से सपोर्ट मिली और अब 2023 में तो कहां से सपोर्ट मिल रही है। फिर इमरान खान ने कहा, कल उसकी एक और वीडियो आई, मैं देखिए अदालती अहाते में बैठा हूं और मुझे किडनैप किया गया है। अब वीडियो देखें उसकी, इमरान खान की। क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट या जिस अदालत में मौजूद था, जो अदालतें हमें कह रही थी, जो अदालतें कह रही थी कि जी इमरान खान जो है उसकी सजाएं सही थी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी उसको उसकी गिरफ्तारी सही थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो गलत थी। उसी अदालत का आदमी बैठा बोल रहा है कि मुझे अदालत में बैठा मुझे किडनैप किया गया। तो किसने किडनैप किया? वो जजेस साहबान के लिए बोल रहा था कि मुझे किडनैप किया। अदालत के हाथे में, चलो गिरफ्तारी तो ठीक नहीं है, लेकिन जो बंदा अदालत की हाथे में बैठ के कह रहा है कि मुझे किडनैप किया गया, क्या ये जायज था ये बात कहना? तो जो उसके मुंह में आए वो फरमा ले और पूरी दुनिया को मैसेज मैं अदालत में बैठा हूं और मैं किडनैप हूं, और उसने कहा कि मैं 3 घंटे से मुझे किडनैप किया हुआ है। कोई नोटिस नहीं, कोई बातचीत नहीं। और जिस तरह मैं कहता हूं कि उसको एक ब्लैंकेट अप्रूवल मिल गई है, ब्लैंकेट उसको वो चीज मिल गई है कि उसको बेल दे दी जाए, कि किसी भी केस में उसको गिरफ्तार ना किया जाए। और कितना ये खुदगर्ज, मतलबी और हिपोक्रेट शख्स है कि फौरी रात को कल अपने घर में पहुंचा, अपनी फैमिली के साथ पहुंचा, फैमिली पर पहुंचा। ये नहीं कि जो इसकी गलत तालीमात और गलत साजिशों की वजह से इसके वर्कर जेल में पड़े, उनसे जाकर उनकी तबीयत पूछ लेता। इसके अपने पार्टी के ओहदेदार जो जेलों में पड़े उनसे मिलने चला जाता, या हाई कोर्ट में बोलता जी मेरे साथियों को मेरे साथ छुड़ाओ। नहीं किया, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इसकी मैं है, मैं। ये फर्द वाहिद अपने लिए हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन ये शख्स, इसके वर्कर्स जूते खाते रहे, वर्कर्स सड़कों पे आके तबाही बर्बादी फैलाते रहे, वर्कर्स पूरी कौम को यरगमाल फैलाते रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से सऊदी अरब में भी हुआ था। सऊदी अरब में मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबी में जो पीटीआई के कहने पे जिन लोगों ने हरकतें की, 10-10 साल उनको सजाएं हुई, वो तो शाबाश इस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का कि उनको माफी दी जाए बाद में, वरना वो 10 साल वो लोग अपने जेलों में सड़ रहे होते और उनकी फैमिली, वो कफील अपने घरों में उनकी फैमिली भूख मर रही होती। ये इमरान खान इस तरह कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, नौजवानों को बरगला रहा है, लोगों को गलत तालीमात दे रहा है, लोगों को गलत तरीके से उनके जहन में चीज बिठा रहा है कि जी हुकूमत से बगावत करो, इदारों से बगावत करो, हर अपने मुल्क की हर चीज से लोगों को उसके खिलाफ जो बागी कर रहा है ये शख्स। और क्यों कर रहा है? लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। क्या हुआ? कुछ अटैक्स में चीजें सामने आई कि इमरान खान ने काफी जगहों पर जब हमले हुए, वहां पे औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। इमरान खान ने ढाल बनाया इस कौम की मासूम औरतों को और बच्चों को, जबकि उसकी अपने घर वाले घरों में एयर कंडीशन में बैठे थे। जब अवाम को बाहर निकलने की बात कर रहा था तो बोलता अपनी बहनों को तुम भी बाहर निकलो, बोलता अपनी अहलिया को तुम भी बाहर निकलो, बोलता अपने 3 बच्चों को जो बाहर बैठे बरताने से, भाई तुम आओ अपने बाप के लिए तहरीक चलाओ। अपनी बीवियों को बोले, अपने बच्चों को बोले, अपनी बहनों को बोले कि आओ तुम तहरीक चलाओ। कौम के बच्चों को तुम क्यों जो कि सामने कह दो कि जी फोर्सेस के सामने लड़ना शुरू करो? ये कौन सी मुनाफकत है? अगर तुम्हें इतनी सी भी हया शर्म है तो खुद अपने जाती बच्चों को बोलो कि वो सामने आए, अपनी बहनों को बोलो। जब कौम की बहनों को निकालो तो तुम्हारी अपनी बहन को भी बाहर निकलना चाहिए, कौम की खवातीन को निकालो तुम्हारी अपनी बीवी को भी बाहर निकलना चाहिए। वो लोग जो आसमान से उतरे हुए हैं, तुम बाकी पूरी कौम को तबाह कर रहे हो, बाकी पूरी कौम को रिस्क में डाल रहे हो, बाकी पूरी कौम को तुम चाह रहे हो कि जी वो इस अनारकी का हिस्सा बने। और तुम्हारे लिए जो तुम्हें इक़्तिदार की भूख और हवस खत्म नहीं हो रही है, नाजायज तरीके से तुम्हें इक़्तिदार चाहिए, इदारों को यरगमाल करके तुम्हें इक़्तिदार चाहिए, इदारों को धमकियां देकर तुम्हें इक़्तिदार चाहिए, तुम्हें जुडिशरी के कंधे पे बैठकर इक़्तिदार चाहिए, एम्पायर की उंगलियों पे बैठकर तुम्हें इक़्तिदार चाहिए। तुम उसके लिए तुम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, और वो अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है और लोग अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान ने कल
پھر ایک دفعہ کورٹ میں بیٹھ کے ایک غیر ملک کی جریدے کو انٹرویو دے رہا تھا، یہ نہیں کسی پاکستان ٹی وی سے بات کر رہا. پھر اس نے غیر ملک کی جریدے سے بات کرتے ہوئے ہمارے ملک کے ایک اہم ادارے کے سربراہ کے لیے، فرد واحد کے لیے کہا، کیا کہا؟ باقی سب مجھ سے ٹھیک ہے، بس وہ مجھ سے، اس کو مسئلہ ہے میرے ساتھ. ایک اہم ادارے کے سربراہ کے لیے عمران خان نے کہا کہ باقی سارے مجھ سے ٹھیک ہے، وہ شخص خراب ہے. کتنا جھوٹا، مکار اور منافق شخص ہے یہ. کہ یہی وہ شخص تھا کسی جلسے میں بیٹھ کر مسٹر ایکس، پھر مسٹر وائی، پھر کسی اور پر نام لے، کس کا نام چھوڑا، پھر کبھی بولتا ہے جی مجھے باجوہ صاحب نے ہٹایا. یہ 10 دفعہ تو لوگوں کے نام لے چکا ہے. صرف اس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں، باقی اس نے پورے پاکستان، پوری دنیا کے نام دے دیے. امریکہ سے لے کے اس نے کسی شخص کو نہیں چھوڑا، کسی ملک کو نہیں چھوڑا. لیکن کل اس نے بولا صرف ایک شخص میرے خلاف ہے، اور وہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے اپنے ملک کی کسی فورس کے سربراہ کے لیے، اور وہ بھی وہ فورس جو آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے ملک کی سرحدوں کے لیے، آپ کے پریشانیوں کے لیے، جب آفتیں آتی ہیں تو آفتوں میں آپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اپنے ملک کی سرحدوں کی وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کے سربراہ کو ملائن صرف اس لیے کر رہے ہو تم کیونکہ وہ تمہارے کہنے پہ نہیں آ رہے. یہ وہ بدماشی کہ میں بھی پسٹل نکالوں کسی کو، کسی ٹی وی چینل پہ میں چلا جاؤں، اس کے مالک کو بولوں کہ یہ خبر چلاؤ میرے حق میں، یہ خبر چلاؤ میرے حق میں، ورنہ تمہیں مار دوں. یہ وہ یرغمال بنا رہا ہے، یہ بلیک میل کر رہا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑے میں بڑا بلیک میلر ہے. یہ اداروں کے سربراہوں کو بلیک میل کر رہا ہے. اس نے جب جنرل باجوہ صاحب کے خلاف یہ پوری مہم چلائی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو ریٹائر ہو چکا تھا. نئے چیف کو یہ دھمکی دے رہا تھا اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، اگر تم نے مجھے کسی بھی طریقے سے اقتدار میں نہیں بٹھایا تو تمہارا بھی میں وہ اشر کروں گا، تمہارے ساتھ بھی میں، تمہارے خلاف بھی اس طرح میں سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چلاؤں گا اور پبلکلی تمہارے خلاف اتنا زہر اگالوں گا جتنا میں نے ایکس چیف کے خلاف کیا تھا. یہ وہ دھمکی تھی، یہ وہ تڑی ہے. اور میں بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو میرا دماغ کرا میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی انڈر پریشر لا کے اداروں کے سربراہوں کو اور اداروں کو یہ چاہتا ہے کہ اسے کام کراؤں. پھر یہ چاہتا ہے کہ اداروں میں آپس میں کوئی خدا نہ خاصا پھوٹ پڑے، خدا نہ خاصا کوئی آپس میں لڑائی ہو، جو کہ اللہ کرے کبھی نہیں ہوگی. اس کے یہ صرف اس کی خواہش ہو سکتی ہے اس منافق شخص کی جو پاکستان کا سب دشمن بنا ہوا ہے، ملک کا دشمن بنا ہوا ہے. پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ جگ ہسائی ہو رہی ہے. اس کی افراتفریوں کی وجہ سے اس وقت IMF آپ سے دور ہے. اس کی افراتفریوں کی وجہ سے آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. جب یہ اقتدار میں چاہتے ہیں ملک کی معیشت تباہ کی، اب اقتدار سے ہٹ کر اس نے جو ہے ملک کی معیشت تباہ کی. اور اس نے پہلے ایک بات کہہ دی تھی سافٹلی جو کہ شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ لوگ اس نے کیا کیا کہ اس نے 10-12 سال ایک سازش کے تحت کسی کو کانو کان خبر ہونے نہیں دی. اس نے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اس نے ایک پورا ایک نیٹ ورک بنایا جو کہ اسرائیل اور بھارت سے مل کر اس نے بنایا، جو آج بھی اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد اس شخص نے اب وہ بنا کے ایز اے ٹول یوز کر رہا ہے، اور ٹول میں یہ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے اور قومی اداروں کو یہ یرغمال کر رہا ہے. اس صورتحال میں جس طریقے سے یہ اس وقت ہر ادارے کو نشانہ بنا رہا ہے، ان کے سربراہوں کو نشانہ بنا رہا ہے، صرف مقصد کیا ہے؟ اقتدار کی ہوس، اقتدار کی بھوک. پھر عمران خان نے ایک اور اب نیا کام شروع کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے لابیسٹ جو اس نے ہائر کیے ہیں بیرون ملک، جو ہمارے دشمن ممالک کے میجر لابیسٹ ہیں، پھر باقی سے انڈیویجل کمپنی سے مختلف ممالک نے کیا، وہاں سے ان ممالک میں بیٹھ کر یہ کچھ لوگوں سے اپنے حق میں اسٹیٹمنٹس دلوا رہا ہے، بیان دلوا رہا ہے تاکہ انٹرنیشنل کوئی ماحول پیدا کرے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کیا میسج دے رہا ہے کہ جی پاکستان میں خدا نہ خاصا کوئی ہیومن رائٹ کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے. میں واضح کر دوں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے. اس کا ریزن یہ کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو عمران خان کو کرپشن، چوری، ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا. اگر عمران خان میں غیرت ہے، کہتے ہیں آج بھی قوم سے خطاب کرنا ہے، تو میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں اگر 1% بھی عمران خان میں غیرت اور شرم اور حیا ہے، اگر وہ سچا ایماندار شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ بتائے کہ یہ القادر ٹرسٹ کی اسٹوری کیا ہے، وہ بتائے کہ اس ڈکیتی کی اسٹوری کیا ہے، وہ بتائے کہ جتنے بھی اس نے فارن فنڈنگ کے کیسز میں جو اس نے
اکاؤنٹ چھپائے اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ بتائے کہ اس کا پوری آمدنی کے طریقے اور جس طرح اس نے جو 2 نمبریاں کی ہیں، جو شوکت خانہ میں اس نے جس طرح فنڈ میں خرد و برد ہوئی ہے، جو باقی ساری اس کے توشہ خانہ کی اسٹوریز ہیں، ایک ایک چیز قوم کو حلفیہ بتائے. صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑنے سے آپ کا ایمان مسلم نہیں ہوتا. آپ کا سچائی ایمانداری آپ ایک ایک چیز بتائیں. یہ آج دن تک یہ شخص یہ ڈکلیئر نہیں کر سکا پاکستان بھر میں کہ اس کے بچے کتنے ہیں، اس کی اولاد کتنی ہے. جو اس حد تک جھوٹا اور مکار شخص ہے، اس شخص سے کیا بیعت کر سکتے ہیں؟ میں کسی کی ذاتی زندگی بھی نہیں جانا چاہتا، کسی کی ذاتی زندگی میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم اس کو برا سمجھتے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو صادق اور امین کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار سے ایک سرٹیفکیٹ لے کر گھوم رہا ہے، تو صادق امین صاحب یہ تو بتا دو کہ بھائی ہو کتنے تم لوگ؟ تم اپنے گھر کی گنتی نہیں کر سکتے، تم 22 کروڑ عوام کی فکر کرو گے آ کے؟ تم اپنے گھر میں انصاف نہیں دے سکے، تم پورے 22 کروڑ عوام کو انصاف دو گے؟ میں ایک چیز سر ویڈیو چلاؤں گا، میں چاہوں گا کہ میڈیا کے دوست دکھائیں، چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا آخری بڑی انٹرسٹنگ ہے لیکن ہے بہت امپورٹنٹ. میں چاہتا ہوں یہ صاحب ضرور دیکھیں. فل والیوم بڑھانا. فل والیوم پر ریوائنڈ کرو. عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار گرفتاری قانونی قرار. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. آپ کو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی کی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے. لاہور میں مظاہرین نے جیل روڈ بند کر دی، دھرمپورہ میں احتجاج کیا، کینال روڈ پر ٹائر جلائے، راستے بند کر دیے. راولپنڈی میں ملی روڈ پر احتجاج، فیضآباد کے راستے بند کر دیے. پشاور کی ریاستی صدر PTI کے احتجاج سے متاثر دیاور میں مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی. بنو اور مردان میں بھی مظاہرے. چارسدہ میں PTI کارکنوں نے انٹرچینج پر ایمبولینس سمیت 3 گاڑیوں کو آگ لگا دی. عمران خان کو القاضی ٹرسٹ کیس میں 2 ہفتے کی ضمانت مل گئی. کسی بھی مقدمے میں 30 کی صورت تک گرفتار نہ کرنے کا حکم. کسی بھی مقدمے میں سزا مئی تک گرفتار نہ کرنے کا حکم. جس مقدمے کا علم نہ ہو اس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے. کوئی کیس نہیں ہے، میں آزاد ہوں. اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کڈنیپ کیا ہوا ہے، زبردستی رکھا ہوا ہے. چیف جسٹس کو بڑا بدیال میں نماز کیے گئے خاص میں عمران خان بطور مہمان نہیں گئے. فیملی کے چیئر عقیم کو ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ صاحب میں گپ شپ لگائیں اور سو جائیں. دوبارہ گرفتار کیا تو پہلے جیسا رد عمل آئے گا. گرفتاری پر لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. عدالت پیشی پر عمران خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا اگر انہیں گرفتار کر لیں گے تو عوام کو کنٹرول کون کرے گا. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran Hassan. I want somebody who destroys their economy like Imran Hassan. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of security. یہ جو آخری جملہ تھا اور جو شخص تھا یہ آپ کے بھارت کے جرنلسٹ ہیں اور وہ کیا فرما رہے تھے آپ نے دیکھ لیا کہ جو کام بھارت 75 سال میں نہیں کر سکا، جو سازش بھارت کی 75 سال تک کوشش نہیں کر سکا، وہ عمران خان بھارت کے لیے کر رہا ہے. وہ عمران خان بھارت کے لیے کر رہا ہے. اور اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ یس،
آپ اٹھا لیں الیکشن کمیشن کے ڈیسیجنز، ججمنٹس، جس کو آج تک عمران خان نے چیلنج نہیں کیا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت سے فورن فنڈنگ میں عمران خان کو پیسے ملتے رہے ہیں۔ آج بھی خبریں یہی ہیں کہ برطانیہ میں پی ٹی آئی کو فنڈنگ بھارت سے ہو رہی ہے۔ جتنے برطانیہ میں مظاہرے اور جو بھی لوگ یہ ٹرولنگ میں نکلتے ہیں، سب کو تنخواہیں بھارت سے مل رہی ہے۔ تو آپ کے دشمن ممالک آپ کے ملک میں افراتفری کے لیے، آپ کے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، آپ کے ملک میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، آپ کے ملک میں پولرائزیشن کے لیے، ہمارے ملک میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے، ہمارے ملک میں نفرت سے پھیلانے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ عمران خان کے اکیلے دماغ کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک جو اس نے پچھلے 3-4 دن میں کیا ہے پاکستان میں، یہ عمران خان کی نہ ہمت ہے، نہ عمران خان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کی ہمت ہے۔ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس استعمال ہوئے ہیں، ان ایلیمنٹس کو کہاں سے ہائر کیا گیا ہے، ان ایلیمنٹس کو کس کے کہنے پہ ہائر کیا گیا ہے، ان ایلیمنٹس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، ان ایلیمنٹس میں کون کون اس کو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب یہ کھلیں گی، اچھا ہے جی آئی ٹی بنائی گئی ہے، جب کھلے گی تب یہ چیزیں اور مزید واضح ہوں گی، یہ چیزیں تب مزید سامنے آئیں گی۔ اس لیے صورتحال بہت ہی اس حساب سے تشویشناک ہے کہ جس طریقے سے آپ کے ادارے استعمال ہو رہے ہیں۔ اب جو بھی ججمنٹس عمران خان کے فیور میں آئی ہیں، یہ پریسیڈنٹ تو بنیں گے۔ کل کو میں بھی کہوں گا جی مجھے بھی ایسا آرڈر دے دیں کہ جی مجھے کسی بھی مقدمے میں کبھی بھی گرفتار نہ کیا جائے، اور پھر دیکھیں میں کسی لوگوں کے ساتھ کیا عاشق کرتا ہوں۔ تو یہ انفارچونیٹلی یہ پچھلے 2 دن پاکستان کی تاریخ کے، قانون کی تاریخ کے، آئین کی تاریخ کے سیاہ ترین باب تھے، سیاہ ترین باب تھے۔ پاکستان کی پوری ہسٹری میں، پاکستان کی پوری ہسٹری میں اس سے بری مثال نہیں ملتی۔ آپ آئین پاکستان بنانے والے کو، ایٹم بم بنانے والے کو، اسٹیل مل بنانے والے کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہو، اور ایک جھوٹے شخص کو، ایک مکار شخص کو، ایک بےایمان شخص کو، ایک دھوکے باز شخص کو، ایک دغاباز شخص کو، ایک معاشرے میں فتنہ پھیلانے والے شخص کو آپ اتنی رعایتیں، اتنی مراتیں دو گے تو سوال تو اٹھیں گے، اور سوال وہ اٹھ رہے ہیں۔ تشویشناک صورتحال ہے، لمحہ فقریہ ہے اس ملک کے قانون کے لیے، آئین کے لیے۔ میڈیا پر یہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور بینظیر بھٹو صاحب جو غیر ملکی فنڈنگ ہے وہ لیتے رہے، اور صدام حسین سے وہ غیر ملکی فارن فنڈنگ لیتے رہے۔ اس کا یہ کس نے کہی یہ بات؟ پی ٹی آئی کی جانب سے کہی ہے۔ میں نے آپ کو بیچ میں تقریر دکھائی کہ یہ لوگ جھوٹے شخص، پروپیگنڈا کے ماہر شخص، جھوٹی باتیں کرنے والے شخص، مطلب جن کے لیے جو بھارت سے اور اسرائیل سے پیسے لے رہے ہیں بیٹھ کر، پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہمیشہ لوگوں نے پیسے لے کے سیاستیں کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہمیشہ جو دشمن ہے پاکستان کے اور مسلمانوں کو، انہوں نے ہمیشہ فنڈنگ کی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس کی وکٹمائز رہی ہے، اس پورے پروپیگنڈاز کی، اس پوری سازشوں کی۔ جی اچھا پہلے اکرم صاحب یہ بتا دیں جتنے بھی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں عمران خان پر، جتنے بھی کیسز ہیں، ان سب کو بالاخار جو سپریم کورٹ سے لے کر ڈسٹرکٹ جج تک اس کو مسلسل ریلیف دے رہی ہے، اور آپ جتنی بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جتنا بھی شور واویلا مچا رہے ہیں، اسی کھاتے میں وہ اس بات کو دلا رہے ہیں۔ اب کل جو ہے آپ نے احتجاج کی کال دی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کی کال دی ہوئی ہے، تو کل کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو بلا لیا اور کنٹمپٹ آف کورٹ پہ اس کو ڈسمس کر دیا، گھر بھیج دیا، تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ وہ تو کسی کھاتے میں نہیں جا رہے۔ اکرم صاحب آپ کا سوال ٹھیک ہے، لیکن میں مفروضوں پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ جب سپریم کورٹ بلائے گی کسی کو تو پھر اس کی جواب ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں کہنا چاہیے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دل برداشتہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ
اپنی وہ ایک جو مورل ویلیوز ہیں وہ گواہ بیٹھے ہیں. کچھ لوگ وہ جواز ہوتا ہے نا بلانے کا، وہ اب کسی کو نہیں بلا سکتے. میں آپ کو بتا دوں، اور اگر کوئی بلائے بھی صحیح نا، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کنٹمپٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حالانکہ میں جو چیزیں کی ہیں میں نے تاریخی حقائق دکھا کے کی ہے. میں نے کسی پہ کوئی ذاتی الزام نہیں لگایا، کسی پہ کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا. لیکن اگر میری اس پریس کانفرنس مجھے کنٹمپٹ ہوتی ہے نا، اس پریس کانفرنس میں اگر بندیال صاحب مجھے بلاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ نے وہ ایک اعتماد اٹھا لیا آپ نے پورے قوم سے. پوری قوم کا جو اعتماد تھا، ایک بھروسہ تھا، وہ آپ نے اٹھا دیا. اگر مجھے آج سپریم کورٹ کی بات اگر مجھے آج بندیال صاحب بلاتے ہیں میں نہیں جاؤں گا عدالت، بھلے جو کرنا ہے کر لیں. کیونکہ آپ نے اپنی وہ جو آپ کی لیگل ویلیو تھی، جو مورل ویلیو تھی، آپ نے کھو دی ہے. آپ مطلب بالکل ختم کر دیا آپ نے اس پورے سسٹم کو، آپ نے اکھاڑ پچھاڑ رکھ دیا. جو روٹ کاز ہوتے ہیں نا ایک محبت کے، ایک اعتماد کے، وہ آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیے. جس طرح آپ نے اس کو، کون کہتا ہے کہ عدالت میں ویلکم جی بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کر، کیا مطلب ہے؟ ایک ملزم تھا، وہ ایک ملزم تھا. کتنے ملزموں کو آپ بلا کے بولتے ہو بڑا اچھا ہوا آپ کو دیکھ کر، خوشی ہوئی دیکھ کر. لوگ اس چھوڑیں اس بات کو. 75 سال سے یہی ریاست بقول آپ کے پاکستان کی حفاظت کرتی رہی ہے، پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرتی رہی ہے. 75 سال سے ہندوستان کو طاقت نہیں ہوئی کہ اس ریاست سے لڑے. تو ایک تو وہ ریاست کی طرح کہ ایک عمران خان سے نہیں لڑ سکتی. اگر ایک عمران خان ریاست پر غالب ہو گیا ہے، بس سمجھو میں آپ کے سوال کو اب سوال سمجھ گیا میں. دیکھیے جی، کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور پاکستان کی اس وقت ریاست ماں جیسی واقعی ہے. پاکستان کی اس وقت جو موجودہ ریاست ہے، جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کی اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ ماں جیسا سلوک کر رہی ہے. ماضی میں لوگوں کو بڑے شکایتیں رہی ہیں آمریت کے دور میں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے اداروں نے بڑے صبر اور تحمل کا کام کیا ہے. بہت صبر کا کام کیا، بہت صبر سے کام لے رہے ہیں، بہت تحمل سے کام لے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی، آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کی اور انسان کی تمام جو چیزیں اس کو جائز ہیں، اس کو وہ ہماری ریاست اس وقت اس کو پرائرٹی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. ورنہ کوئی بھی شخص، جس طرح کور کمانڈر صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا یا جی ایچ کیو کی جو باتیں آئی جو وہاں پہ انہوں نے کوشش کی، تو مجھے بتائیں کوئی بڑی بات ہے ان کو روکنا؟ آپ کو میں بتاؤں پاکستان کا لا کیا کہتا ہے کہ سیلف ڈیفense، اگر آپ کسی کے گھر میں گھس رہے ہو یا ادھر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سیلف ڈیفenس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جائز ہیں، بہت ساری چیزیں جائز ہیں. شاید عام آدمی بھی جو ہے یہ چیز کبھی برداشت نہ کرے. یہ تو آپ کے ملک کے سب سے معتبر ادارے ہیں جنہوں نے بہت برداشت کا کام کیا، بہت تحمل سے کام کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے اس تحمل کو، اس برداشت کو. ورنہ خدا نہ خدا کسی کے گھر پہ کوئی کون چھوڑتا ہے جی؟ اور آپ کو قانون اجازت دیتا ہے وہ کام کرنے کے لیے، اس پروٹیکشن کے لیے، سیلف ڈیفenس کے لیے. آپ کو ملک کا قانون، آئین، ملک کا دنیا کا ہر قانون آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے، کسی کے گھر میں گھسنا کیا تھا، حملہ کیا تھا، آپ گھر میں کسی کو آگ لگا رہے ہو، حملہ کرنے آئے ہو، آپ کون سے آپ ہار بنانے آئے ہو. تو سارے آپشنز موجود ہونے کے باوجود، آئین اور قانون میں وہ ان کے پاس آپشنز، پروویژنز ہونے کے باوجود، ملک کی آئینی اداروں نے، ملک کے قانونی اداروں نے اور ملک کے معتبر حلقوں نے، اور خاص طور پر ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور خاص طور پر میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے پاک افواج نے جس طریقے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہم سب کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی ہم نے ضیاء اللہ کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے مشرف کے خلاف جدوجہد کی کیونکہ وہ ایک آمر تھے. لیکن یہ ہے ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ جو کہ آپ کو برداشت کریں. لیکن اگر جب آپ لائن کراس کر رہے ہو، جب آپ اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور دشمن ممالک کے کہنے پہ آپ نے آخری لفظ نہیں سنے، اس انڈین جرنلسٹ کے آخری لفظ سنے آپ نے؟ کیا اس نے بولا؟ عمران خان ہمارے لیے وہ کر رہا ہے جو مطلب یہ بھارت بول رہا ہے کہ عمران خان ہمارے لیے وہ کر رہا ہے جو ہم بھارت میں بھی نہیں کر سکے، جو بھارت نہیں کر سکا پاکستان کے لیے. تو یہ ان کے انگلیوں پہ ناچنے والا ایک پپٹ ہے.
جس کا مقصد اس ملک میں انارکی پھیلانا ہے. انفارچونیٹلی یہ بری طریقے سے پاکستان کے ان تمام جو ہے سسٹم کو نقصان پہنچا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ کیس ہے آج کل جو گزر رہا ہے قابل ٹرسٹ کا کیس ہے, اس میں انہوں نے قانون مشرف جی کے نام ہے, لیکن اس شخص کا نام بھی کچھ ہے جس کا چیئرمین صاحب نام ہے ملک ریاض کی, وہ بھی ایک آئیکن ہے, اس کا نام آپ کیوں لیتے, اس کو بھی تفتیش میں. بھائی میری بات سنیں, جو اس میں ملوث ہے اس کو تفتیش میں ہونا چاہیے. عمران خان کیونکہ اپنے آپ کو ایک پارسی پارسا اور ایک سادھو, ایک ایماندار کا ایک لوگوں کو ہمیشہ دیتا ہے کہ جی میں اس طرح کا آدمی ہوں. سب سے بڑا چور ٹھگ فراڈی عمران خان خود نکلا اس پورے. اگر اس کی فائل پکڑیں گے تو آپ کو ہم لوگ کہتے ہو بشنی جس طرح ہے کہ وہ اس طرح کے آپ دیکھیں گھڑیاں بیچنا, یہ کوئی عزتدار آدمی کام کرتا ہے. وہ جس گھڑی پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہو, یہ چوروں اس کا وہ کام ہے, جیب کتروں کا کام ہے. یہ اس کا لیول جیب کترے والا ہے عمران خان کا. یہ اس نے ڈاکہ مارا ہے جس میں سے فیڈرل منسٹر کو بیوقوف بنا کے اس نے ڈاکہ مارا ہے. سیلڈ انویلپ کے ذریعے سے وہ پالیسی اپروو کرا کے ڈاکہ مارا ہے. پورا آپ نے دکھایا کہ عمران خان کیا شارٹ سر آپ سالن کا کراچی جو عوام جو پریشان ہو تاں اچن کھا پوء جے سفری سہولتوں ملیوں عوام کے کیسو بھی ہونا ہے, پر ہن وقت جو احتجاجن میں کیتری بسوں ساڑی وڑی جے گرفتار. یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے, تو آپ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کا ایسا نہیں ہے, کیا پیر کو جو احتجاج نکال دی گئی ہے پیپلز پارٹی حمایت کرے گی؟ جی آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ پیپلز پارٹی حمایت کر چکی ہے. جو پیر کو پرسوں جو احتجاج ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی پرامن, سب سے زیادہ پرامن, آئین کے دائرے میں رکھ کے, جمہوریت کے دائرے میں رکھ کے, قانون کو کبھی پیپلز پارٹی ہاتھ میں نہیں لے گی. پرامن طور پہ اپنے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائے گی. یہ سوال میرا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو تو انہیں نہیں لگا رہا ہے. عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ مسئلہ نہیں, مسئلہ جس ادارے کے سفر کا نام دیا اس سے ہے. تو آپ یہ ابھی حالیہ جو مظاہرے ہوئے ان میں بھی کہیں نہ کسی اسمبلی کے سامنے آیا نہ کسی عوامی پلیٹ فارم پہ وہ کہیں اداروں میں دفتروں میں ہی حملے کیے. تو ایسا کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اتنا طاقتور ہے کہ وہ حکومت بھی نہیں ہے, اس کے پاس کیوں ہاتھ نہیں ڈال سک رہے آپ لوگ, اس کے پیچھے کون ہے؟ میں نے صاحب تقریر کر دی بھائی میرے کہ ملک کے تمام ادارے اس وقت آئین اور قانون کے پیرامیٹر میں رہ کر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. قانونی کارروائی ہو رہی ہے. جو قانونی کارروائی جتنی ہو رہی ہے اس میں اس کو ایک ادارہ آؤٹ آف دی وے سپورٹ کر رہا ہے. اس کو گرفتار کیا گیا, قانون کے دائرے میں کیا گیا. دہشت گردی کے مقدمات ہیں, بالکل بنتے ہیں. اگر آپ کا کوئی گھر جلائے تو آپ دہشت گردی کا مقدمہ درج کراؤ گے نہیں کراؤ گے. آپ کی کوئی گاڑی جلائے آپ دہشت گردی کا مقدمہ درج کراؤ گے نہیں کراؤ گے. یہ ساری چیزیں قانونی ہو رہی ہے, لیکن اس کو اس وقت لاڈلا بنا ہوا ہے آج دن تک, عدالت کا لاڈلا. اور اس جج صاحب کا لاڈلا جس نے اس کو بی آر ٹی کی کرپشن میں اس کو اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا, اس کا لاڈلا بنا ہوا ہے. ہاں تو وہ ابھی تو بڑی پوسٹ میں وہ بیٹھا تھا نا, تو سب اس کی لائن لیں گے نا ابھی تک. شرجیل صاحب, سندھ حکومت نے جو لوگ گرفتار کیے تھے پی ٹی آئی کے, ان کو 30 دن کے لیے بند کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے, اور بھی گرفتاریاں ہونی ہیں یا اس کا ٹائم جو ہے وہ بڑھانے کا؟ دیکھیں جی, سارے یہ چھپ گئے ہیں جتنے بھی یہاں پہ ٹارزن اور ڈنڈے والا بھی نظر, وہ ڈنڈے والا بابا, وہ ٹارزن, وہ جتنے بدماشی کرتے نظر آتے تھے نا جو, وہ سارے سب چھپے ہوئے ہیں. یار گرفتاری کیوں چھپے ہو, کچھ ہمت کرو. ہاں نہیں آئے تھے, تو سارے چھپے ہوئے ہیں, تو ان کو آئیں, مقدمات کا سامنا کریں. جب ڈنڈے لے کے فوٹو نکلواتے ہو, بسیں توڑتے ہو, لوگوں کو اکساتے ہو, تو اب اتنی ہمت بھی تو کرو نا کہ اب آ کے قانون سامنے پیش ہو. قانون آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. تھینک یو. دیکھیں جی, یہ صورتحال تب تک جاری رہے گی جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. یہ صورتحال 2 دن میں ختم ہو سکتی ہے. یہ صورتحال عدالتیں انصاف کرنا شروع کر دیں. جس شخص کو آؤٹ آف دی وے فیور دی جا رہی ہے وہ فیور واپس لی جائے.
कानून से बालाकर उसको ना समझा जाए। अगर आपको उसका चेहरा अच्छा लगता है तो अपने पॉकेट में उसका पिक्चर डाल दें, लेकिन उस चेहरे को पसंद करते करते आप कानून की धज्जियां ना उड़ाएं। थैंक यू। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान की तरह किसी को नहीं मिलती। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से